نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ سورہ بقرہ کی 104 اور 105 نمبر کی آیت میں ابھی تلاوت کی ہے. پہلے پارے کا 13واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کا بھی 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے. ان آیتوں کا ترجمہ جو ابھی میں نے پڑھا یہ ہے کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، آپ راعنا مت کہو. صحابہ سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کر راعنا مت کہو. وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہو انظرنا یعنی ہماری نگرانی فرمائیں، ہم پر اپنی توجہ مبذول فرمائیں. واسمعوا، اور ہماری بات سنیں. یہ جملہ کہو. راعنا یہ جملہ مت کہو، یہ لفظ استعمال مت کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر خیر اترے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور حق تعالی شان ہو جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی رحمت خاص کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ایمان والوں پر اپنی رحمت خاص کر دی ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں. یہ دو آیتیں، اس کا میں نے ترجمہ کیا. اس آیت کا شان نزول اور شان ورود اور پس منظر اس کا تذکرہ بعد میں. گزشتہ ہفتے جادو کے متعلق کچھ باتیں چل رہی تھی اور مذاکرے کے طور پر یہ بات ہوئی تھی کہ جادو کا اثر اس سے نبی بھی محفوظ نہیں ہو سکتے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال اور کنگھے پر ایک یہودی لڑکے کے ذریعے سے وہ چوری کروایا، اور اس پر یہودیوں نے 11 گرہ لگائی اور اس کو بیر غروان میں ایک بہت بڑے چٹان کے نیچے وہ بال اور کنگھا کھجور کے ایک خوشے میں باندھ کر کے رکھ دیا. ایک روایت میں اس کے اندر کچھ سوئیاں بھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوا. 6 مہینے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت رہی کہ گویا کچھ بھول جا رہے ہیں. جب سورہ فلق اور سورہ ناس اتری تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پڑھتے رہے، چونکہ دونوں میں مل کر 11 آیتیں ہیں. ہر آیت پڑھتے چلے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی اور آپ کو ہلکا محسوس ہونے لگا. ہلکاس محسوس کی آپ نے. جب پوری 11 گرہ کھل گئی تو آپ نے ایک دم بشاشت محسوس کی کہ آپ کے سر مبارک سے اور سینے مبارک سے بہت کچھ بوجھ اتر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، کہ وہاں تخیل والا معاملہ تھا جس کو نظر بندی بھی ہم کہتے ہیں، لیکن قرآن اسے کہتا ہے یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. تو اس سلسلے میں بات چل رہی تھی
اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ عموماً جادو جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اعمال سے دور ہو اور کہیں نہ کہیں گندگی میں رہتا ہو. قرآن کریم میں ہے قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثیم. آپ کہہ دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بتلائیں تمہیں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے گا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بتلائیں تمہیں هل انبئكم على من تنزل الشياطين، یہ جنات اور شیطان کس پر اترتے ہیں، کس کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ تنزل على كل افاك اثیم، ہر اس شخص کو جو بہت زیادہ گنہگار ہو. چنانچہ حقیقت بھی یہی ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے مجرب ترین شے اور چیز وہ ہے ہمیشہ باوضو رہنا. جب آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرے گا، نہ جنات اس کے قریب آئے گا، نہ شیطان، نہ جادو کا اثر ہوگا اس پر. چند چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور اپنی زندگی کا معمولات بنانے چاہیے. تو یہ مختصر سے وقت میں جو عرض کر رہا ہوں قرآن و سنت کی بات، اللہ سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. یہ معمولات اپنی زندگی کا حصہ ہمیں بنانے چاہیے، اور یہی معمولات ہمارے اکابرین کے تھے. دنیا کے سارے حاسدین کا حسد، فتینوں کے فتنے، شر پسندوں کے شر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. چنانچہ سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے کہ نماز سے آدمی پاک صاف رہتا ہے. جب نماز پڑھے گا وضو کرے گا، باغسل بھی ہوگا، باوضو بھی ہوگا. دوسری چیز جو معمولات ہیں وہ گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے. جب گناہ ہوتا ہے تو دل گندا ہوتا ہے، پھر شیطان اور جنات اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تیسری چیز اللہ کی ذات پر کامل یقین. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے طاقتور بننا چاہتا ہوں میں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک اللہ کی ذات پر یقین بٹھا لے اور ساری دنیا کی طاقت کا خوف دل سے نکال دے، تو اس سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کی ذات پر یقین کہ نفع نقصان کی ذات اللہ کی ہے، حالات لانے والے، حالات ٹالنے والے اللہ. ہمیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سنت معمولات، اس پر زندگی گزار دیے. فجر میں جب آدمی اٹھے تو یہ سب احادیث میں جو کچھ بتلایا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. فجر میں جب آدمی اٹھے تو اٹھے ہر حال میں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اور یہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے کہ جب آدمی فجر کی نماز سے غافل رہتا ہے، اگر کوئی بیماری اور کوئی آزار آ جائے تب بھی گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہو. جب آدمی نماز سے غافل رہتا ہے، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ منتر پڑھتا ہے اور اس کے اوپر دم کرتا ہے. وہ منتر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد. یہ منتر پڑھتا ہے شیطان اور اس کے اوپر دم کرتا ہے اور 3 گرہ لگاتا ہے. یہ ساری حدیث میں بات ہے. جب انسان اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ فجر کی نماز کے لیے چلتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر یہ توجہ نہیں دیتا، فجر کی نماز سے غافل رہتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے یبول الشیطان فی اذنہ ویبول الشیطان فی اذنیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان اس کے ایک کان میں یا دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے.
یہ حدیث میں ہے. اس کے ایک کان میں اور دوسری روایت میں دونوں کانوں میں پیشاب کر کے شیطان چلا جاتا ہے. اب خیر اور بھلائی اس میں اترتی نہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا دن اس کا پژمردہ جاتا ہے، پریشان حیران رہتا ہے، مزہ نہیں آتا. بشاشت قلبی، ایک آدمی حشاش بشاش رہے، وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ نمازوں کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. چنانچہ سب سے پہلے فجر کی نماز کا سلام پھیر کر اور مغرب کی نماز کا سلام پھیر کر، حدیث شریف میں آتا ہے المقاصد الحسنہ میں یہ روایت موجود ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے المقاصد الحسنہ، کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ لے کر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبہتہ وقال بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. مختصر سی دعا ہے. ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو مسح جبہہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اتنا تو سب کو یاد ہے. اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ مجھ سے ہم اور حزن ختم فرما. ہم اس غم کو کہتے ہیں جس میں آدمی نہ کہہ سکتا ہو نہ سہ سکتا ہو. ایسے غم سے بھی اللہ نجات عطا فرماتے ہیں. آج کل جو حالات ہیں، یا بیوی یا بچے یا والدین اتنے مخلص ہوتے ہیں جو اپنے ساتھی کی، بیوی ہے تو شوہر کی، اپنی بات سنتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، ورنہ اکثر سن کر کے لوگ پیچھے مذاق بناتے ہیں. اس لیے فرمایا انسان سنتوں پر آئے، اس طریقے سے ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھ لے ایک مرتبہ. فرمایا اس دعا کی برکت سے اللہ اسے ٹینشن پروف بنا دیں گے. جو بھی حالات آئیں وہ کہے گا اللہ کی طرف سے تھے، نقصان ہوا کہ اللہ کی طرف سے، اس پر کبھی بوجھ نہیں آئے گا. اس لیے کہ ٹینشن دینے والے بھی اللہ، ٹینشن ختم کرنے والے بھی اللہ. لیکن سنتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے سکون راحت اطمینان نصیب فرمائے. تو یہ دعا پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کی برکت سے نظر کا بھی اثر نہیں ہوگا، جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا، سانپ اور بچھو بھی نہیں کاٹ سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ ساری اس میں دعائیں آ گئی. پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، وہ 1 مرتبہ ہے، یہ 3 مرتبہ حدیث میں ہے. اتنی مبارک دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا حق تعالی شانو اس کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھیں گے. زہر کا زہریلی چیز بھی اس کو اثر نہیں کر سکتی، یقین کامل کے ساتھ. یہ ہو گیا. اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں مختصر معمولات عرض کر رہا ہوں کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد مشکات میں روایت ہے کہ اپنے پیروں کو ہٹانے سے پہلے، یعنی کھڑے ہونے سے پہلے، دنیاوی باتوں میں مشغول ہونے سے پہلے آدمی 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. بہت آسان ہے. حروف تہجی میں با پہلے ہے تو بیدہ الخیر پہلے کر دے، یا بعد میں ہے تو یحیی ویمیت بعد میں کر لے. یہ یاد رکھنے کا طریقہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 10 مرتبہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لے گا، حاسدین کا حسد، فتینوں کا فتنہ، شر پسندوں کا شر، جنات کا اثر، جادو کا اثر، اور کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. باپوؤں کے چکر میں ہم نہ جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں بتلا دی ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چیزیں ہیں.
10 مرتبہ، کتنا آسان نسخہ ہے. 10 مرتبہ پڑھیں گے کتنی دیر لگتی ہے؟ پھر 10 مرتبہ یہ ہو گیا، وہ دعا ہو گئی سر پر ہاتھ پھیر کر، کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک بہت اہم دعا، یہ بھی عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے. مسجد کے صدر دروازے سے جب نکلیں، مسجد کے 2 حصے ہوتے ہیں یعنی نکلنے کے اعتبار سے، ایک جس سے اعتکاف کرنے والا باہر نکلے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ایک صدر دروازہ ہوتا ہے. جب صدر دروازے سے نکلیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اور اس کے سارے ساتھی صدر دروازے پر جب 5 وقت کی نماز پڑھ کر آدمی نکل رہا ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں چرچا یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اب میرے الفاظ ہیں، اب کریم طبقہ آ رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر کے آ رہا ہے، انہی کو پکڑو. باہر والے تو کوئی مسئلہ نہیں، انہی کو پکڑو. چنانچہ جب آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، کتنی آسان دعا ہے. اے اللہ میں ابلیس اور اس کے لشکر سے آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں. تو شیطان کہتا ہے اپنے لشکر سے، دوسرے شیطانوں سے کہ بھائی اس نے تو دعا پڑھ لی ہے، اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ دعا کا اہتمام ہو جب مسجد کے صدر دروازے سے نکلے. فجر کی نماز بعد سورہ یاسین، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ 10 قرآن کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں، ہر جائز مرادیں اللہ اس کی پوری فرماتے ہیں اور اللہ اسے بشاشت قلب نصیب فرماتے ہیں. سورہ یاسین کے بعد فجر کی نماز کے بعد منزل کا اہتمام. چند آیتیں 33 آیتیں ہیں. برکت العصر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے اخذ کر کر کے اسے نقل کیا ہے. ہر آیت کی ایک شان ہے، عجیب شان ہے ہر آیت کی. اتنا وقت نہیں ہے کہ اس منزل کی تفسیر میں جائیں، وہ چند آیتیں ہیں، چند دن ہم پڑھیں گے، بہت سارے ساتھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، زبانی ہو جائے گی، پھر ہم اپنی زبانی پڑھ لیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں. الحمدللہ میں مغرب بعد بھی پڑھتا ہوں، فجر کے بعد بھی پڑھتا ہوں. فجر کے بعد بھی پڑھ لیں، مغرب بعد بھی پڑھ لیں. نور علی نور، کوئی شے، کوئی جادوگر، کوئی نظر بد کا اثر نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا جب سنت پر ہماری زندگی آ جائے. تو منزل کا اہتمام ہو. چند آیتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. صبح شام کی دعائیں، اس کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں. اور ایک بہت اہم عمل، منزل کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ انسان کا حصار ہو گیا، ہم نے اپنا گھیراؤ کر لیا، اب باہر سے کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں کر سکتی انشاءاللہ. یہ اگر ہمت ہو جائے تو 7 مرتبہ کریں، جب سونے لگے رات میں تب، جب اٹھیں تب، اور ہر فرض نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ ہو گیا. یہ اتنا طاقتور عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، میں بیابان میں، جنگلوں میں رات میں کبھی ہوتا ہوں، خوف طاری ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے. ایک روایت میں آیت الکرسی پڑھ لے، ایک روایت میں ہے کہ سورہ کافرون پڑھ لے، ایک روایت میں فلق اور اب یہ ساری روایتوں کا مجموعہ ہو گیا، یہ سب پڑھ لیں. حفاظت ہی حفاظت. اس لیے سنت دعائیں جو ہے 24 گھنٹے کی، اس کو سیکھنے کے ساتھ یہ جو معمولات میں نے عرض کی ہیں، ان معمولات کو اپنے معمولات بنائے. ایک اہم معمولات میں سے ایک عمل ہے، آخری عمل. یہ مختصر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا کرنا آسان ہے. جیسا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی زندگی بھر کے لیے 3-4 ٹیبلٹ کھا لو، زندگی گزر جائے گی. روحانی اعتبار سے بیمار شخص اس کو معمول بنا لے انشاءاللہ، اور جو معمول بنائے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا روحانی اعتبار سے انشاءاللہ. دعائے انس ہے،
یہ دعائیں انس کو بھی ہم اپنا معمول بنائیں. مختصر سی دعا ہے. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل شیطان مرید ومن شر كل جبار عنید، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے پاس قریب بیٹھے ہوئے تھے. حجاج شیخی بھگار رہا تھا اور گھوڑے دکھا رہا تھا. دیکھا ترکی النسل گھوڑے میرے پاس ہیں، عربی النسل گھوڑے میرے پاس ہیں. کیا صحابہ کے زمانے میں ایسے گھوڑے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر تھی، وہ جلال میں آ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت لمبی عمر پائی ہے انہوں نے، ایک روایت کے اعتبار سے 120 سال کی عمر پائی ہے. وہ جلال میں آئے اور بچے بھی بہت سارے تھے. 100 بچے تو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکے تھے. وہ ان کا انتقال ہوا، دفن کر چکے تھے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مال بھی بہت دیا تھا. لوگوں کے باغ میں اگر سال میں 3 مرتبہ کھجور پکتی تھی، ان کے یہاں 6 مرتبہ پکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اولاد بھی زیادہ، 120 بچے ہوئے اور اللہ پاک نے مال بھی بہت دیا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدبخت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام نے جو جہاد کیا، اس جہاد میں جو دھول اڑی، گرد و غبار اڑا، وہ گرد و غبار حضرات صحابہ کرام کے گھوڑوں کی ناک کی نتنوں میں جو گیا ہے، اس غبار کا بھی مقابلہ تو اور تیرے گھوڑے نہیں کر سکتے. وہ اور تیش میں آ گیا کہ میرے کو پہچانتے نہیں ہو، میں تو فوراً قتل کر دیتا ہوں. فوراً قتل کرتا تھا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ ہلنے لگے، کچھ پڑنے لگے. وہ گھبرایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گویا معذرت خواہ ہوا. بعد میں اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے کچھ کہا نہیں؟ کہ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ کہنے لگا حجاج جب وہ کچھ پڑھ رہے تھے، 2 شیر منہ کھولے کے ہوئے میری طرف مائل تھے. اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ شیر مجھے کچا کھا جاتا. یہ دعاؤں میں ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں. اس لیے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ دعائے انس، یہ معمولات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. باپوؤں کے چکر میں ہم نہ جائیں. اپنے خود معمولات جو پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، اس پر ہم عمل کریں. یہ 2 آیتیں ہیں، اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں. ترجمہ میں نے کر لیا کہ اب تک جو معاملات تھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف یہودی بولتے تھے. اب جو آگے جو مضامین آ رہے ہیں، اس میں یہودی اہل ایمان صحابہ کرام کے خلاف بولتے تھے اور ان کو بھڑکاتے تھے. یہودی آ کر کے کہتے تھے راعینا، زیر کو کھینچ کر کہتے راعینا. تو عبرانی زبان میں راعینا کا مطلب چڑواہا ہوتا ہے، بکریاں چرانے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے راعینا. تو صحابہ اکرام نے کہے تو بہت اچھے الفاظ. جیسے آج کل کوئی انگلش بول رہا ہو کہ ہم بھی اپنی زبان میں انگلش کے لفظ لائیں، یہ فلاں لفظ لائیں، فلاں لفظ لائیں. یہ تو اچھے لفظ ہیں. چنانچہ صحابہ اکرام اپنے بھولے بھالے تھے، انہوں نے کہا یہ تو اچھا لفظ کہتے ہیں. راعینا کا عربی ترجمہ ہوتا ہے، لفظی ترجمہ ہوتا ہے ہماری نگرانی فرمائے. جیسے ہم کسی کو کہیں بھائی ہم پر توجہ فرمائے، آپ ہم پر توجہ فرمائے. تو صحابہ بھی یہ کہنے لگے. قرآن اترا کہ اے ایمان والو آپ راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو ہم پر نگرانی. انظرنا کا لفظ استعمال کرو، راعینا کا لفظ استعمال مت کرو. ایک راعینا اس کا ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا راعینا کا ترجمہ جو ہے عبرانی زبان میں احمق کے معنی میں آتا ہے. تو یہ زبان بدل موڑ کر کے کہتے راعینا.
صحابہ کرام یہ کہنے لگے اور وہ اندر اندر پھر باہر جا کر کہتے دیکھا ہم نے ایک بات چلا یہ بھی اپنی مجلسوں میں کہنے لگے اور اپنے نبی کو خود گالی دے رہے نعوذ باللہ. اس لیے قرآن نے فوراً تنبیہ کی ایسا مت کہو. یہ یہودیوں کی شرارت کو قرآن نے بیان کیا. آگے اس سے ایک اور مسئلہ مستنبط ہوا وہ بھی میں عرض کر دوں. بخاری شریف میں آج ہی سبق میں پڑھایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب العلم میں آخر میں ایک باب لائے ہیں آخر میں کہ کوئی مستحب عمل ہو جو نہ فرض ہو نہ واجب ہو نہ سنت ہو لیکن اس کے کرنے سے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں بعد والوں کے لیے. کوئی غلط راستہ بن سکتا ہے کسی کے لیے تو وہ لفظ بھی چھوڑ دو وہ کام بھی چھوڑ دو. جیسے یہاں قرآن نے کہا کہ راعنا کہنا فرض اور واجب تو نہیں ہے سنت نہیں اس کی جگہ انظر نہ کہو یہ لفظ کہہ دو. لیکن راعنا کہنے میں کافر خوش ہو رہا ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق میں تعمیر کروں. بنائے ابراہیمی کیا تھا لیکن اگر میں نے تعمیر کیا تو لوگ اس کو کھلونا بنا دیں گے. بعد کے لوگ جو آئیں گے وہ توڑیں گے نیا بنائیں گے توڑیں گے نیا بنائیں گے. بنائے ابراہیمی کیا تھا یہ خانہ کعبہ ایک مثال کے طور پر جو ہم بیٹھے نا اب یہ میرے یہ دو طرف جو ہے یہاں جو ہے حجر اسود ہے یہاں خانہ کعبہ کا دروازہ ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں رکن یمانی ہے ایک رکن شامی ایک رکن عراقی ہے یہاں حطیم ہے ایسے حطیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حطیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر شامل تھا. خانہ کعبہ ایسا تھا پورا چورس نہیں تھا یہ بھی شامل تھا. ایک دوسرا خانہ کعبہ کا جہاں آج دروازہ ہے بعین ہی وہی دروازہ تھا لیکن زمین کے برابر تھا. آج 4.5 گز اوپر ہے ہر کس و ناکس اس میں جا نہیں سکتا. جس کو وہ چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دروازہ زمین کے برابر میں تھا اور بالکل اس دروازے کے بالکل سامنے کی طرف بھی ایک دروازہ تھا. جو بھی آدمی یہاں سے داخل ہوتا نماز پڑھتا یہاں سے نکل جاتا ہر آدمی جاتا تھا. یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے میں اس طریقے سے اس کو تعمیر کر لوں لیکن اگر میں نے تعمیر کیا تو لوگ اس کو کھلونا بنا دیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت اسما کے بیٹے انہوں نے جب مکہ مکرمہ پر اپنے گورنری کا اعلان کیا یزید کا زمانہ تھا تو حجاج بن یوسف جو ہے اس نے عمرو بن سعید کو کہا مدینہ منورہ سے اپنی فوج لے کر آیا اور چڑھائی کر عبداللہ بن زبیر کے خلاف. بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو دوبارہ ایسے ہی بنا دیا تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. حتیم کو اندر شامل کر لیا تھا اور اس کو 2 دروازے جو تھے اس کو جو ہے نیچے کر دیے تھے. یہ جو ابھی ہے یہ پہلے 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. پہلے فرشتوں نے اور بعض روایت میں آدم علیہ السلام نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیسرے نمبر پر قریش نے جب تعمیر کی انہوں نے دروازہ اوپر لیا اور دوسرا دروازہ بن گیا اور حتیم کو باہر نکال دیا. قریش نے انہوں نے کہا جس کو ہم چاہیں گے اس کو اندر بھیجیں گے. اور حتیم کا اس لیے کہ بھئی ان کے پاس جوئے کے پیسے تھے اب حلال پیسے ختم ہو گئے تھے. جب حلال پیسے آئیں گے تب تعمیر کریں گے ابھی جوئے کے پیسے ہیں اس لیے اس کو چھوڑ دو دیوار وہاں بنا. اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے 4تھی مرتبہ اس کی تعمیر کی اور اس کو اسی طریقے سے بنا دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اب حجاج نے من جلیق اور گوفن کے ذریعے سے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا. بہت لمبی تاریخ ہے میں اس طرف نہیں جاتا. اندھیرا چھا گیا 3 دن تک.
اور حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے، ان کی لاش لٹکا دی گئی۔ 100 سال کی عمر میں حضرت اسماء آئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی امی کے پاس گئے کہ دیکھو مجھے اتنی بری طریقے سے مارا ہے، میرے پاؤں جو ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے، ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اب میں کیا کروں؟ سارے ساتھی بھی بھاگ گئے۔ حضرت اسماء 100 سال کی عمر میں تھی، کہا دیکھو بیٹا تمہیں پاکیزہ دودھ پلایا ہے، دین کی نسبت پر پیچھے مت ہٹنا، شہید ہو جانا لیکن ظالم کا ساتھ مت دینا۔ وہ شہید ہو گئے، ان کی لاش لٹکا دی گئی۔ اب حضرت اسماء آئی، کچھ اشعار کہے اور خط لکھا کہ ظالموں میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا؟ میں امی عائشہ کی بہن ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر عشرہ مبشرہ میرے شوہر تھے زبیر بن عوام، سارے واقعات لکھے۔ تب جا کر حجاج نے اجازت دی کہ چلو رات کی تنہائی میں چند لوگ نماز پڑھ کے دفنا دیا گیا۔ حجاج نے اس خانہ کعبہ پر بھی چونکہ منجلیق سے بڑے بڑے پتھر گرے تھے، خانہ کعبہ مسمار ہو گیا تھا۔ حجاج نے اس جلن میں کہ انہوں نے خانہ کعبہ ایسے کیوں بنایا، اس نے دوبارہ یہ بنا دیا۔ مؤرخین نے لکھا ہے یہ بنایا ہوا وہی ہے جو حجاج نے بنایا تھا۔ اب اس کے اندر کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن تعمیر وہی ہے۔ یہ مروان کا زمانہ تھا، عبد الملک بن مروان کا، تو اس نے کہا کہ ایسے ہی بنا دو، چنانچہ حجاج نے ایسے ہی بنا دیا۔ اب یہ جو ہے ایک دروازہ جو قریش نے بنایا تھا اسی طریقے سے اب بنا دیا۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، امام مدینہ، تو ہارون رشید نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں اس کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش کے مطابق بنا دوں۔ تو اس موقع پر وہی حدیث اور یہی آیت پیش کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ اگر آپ کو میں اجازت دیتا ہوں تو ہر آنے والا بادشاہ وہ اس کو توڑے گا اور اپنے طریقے سے نئے طریقے سے بنائے گا، تو یہ کھلونا بن جائے گا خانہ کعبہ، اس لیے اسی طرح رہنے دو۔ اب اس کی تعمیر فرض اور واجب نہیں تھی، لیکن بعد میں بڑی مصیبتوں سے کہ کھلونا بن جائے اس سے بچانا ضروری تھا، اس لیے مستحب عمل کو چھوڑ دیا، اور جو ضروری عمل تھا کہ اس کو مفاسد سے بچانا تھا اس پر عمل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی اسی کو بتلایا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ تو ہو گیا انشاءاللہ، اس کا درس بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے۔